عمر 16 سال تھی جب میرا نکاح کروا دیا گیا اور میرا شوہر مجھ سے پورے 12 سال بڑا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ مجھے ایسے ہی رکھتا تھا جیسے اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی ہو۔ میں سارا دن گھر میں کام کر کے تھک جاتی تھی، جب اپنے شوہر کی آغوش میں جاتی تو میری ساری تھکن دور ہو جاتی۔ وہ مجھے ہنستا اور میرا بہت خیال رکھتا۔ اگر میرا شوہر بھی مجھے باتیں سناتا تو شاید میں اپنی زندگی ہی ختم کر لیتی۔ شادی کے پہلے ہی سال میں ماں بن گئی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ بچی کی عمر کم ہے، اسی لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ نہیں رکھیں گے کیونکہ میں اپنی بیوی کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ لیکن میری ساس نے شور ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ تجھے بچے سے زیادہ اپنی بیوی کا پڑی ہے۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ اگر تو نے اس طرح کا کوئی کام کیا تو پھر تم دونوں کو اس گھر سے جانا ہوگا۔ ان کا گھر ان کے نام تھا اور میرے گھر میں صرف میری ساس تھی، سسر حیات نہیں تھے اور میرا شوہر اکلوتا بچہ تھا۔ میرا شوہر بہت زیادہ پریشان رہتا۔ میری طبیعت بھی 9 مہینے بہت زیادہ خراب رہی۔ عین وقت پر جب میرے شوہر سے پوچھا گیا کہ بیوی کو بچانا ہے کہ بچے کو، تو اس نے کہا کہ میری بیوی کو بچائیں۔ میری ساس نے کہا کہ بچے کو بچائیں، پر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جو لڑکی کا شوہر کہے گا وہی ہوگا اور اس کے دستخط بھی ہوں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ بیوی کو بچائیں، لیکن میری بھی جان بچ گئی اور میرا بیٹا بھی صحیح سلامت تھا۔ میں گھر آ گئی اور اس کے بعد میرے شوہر نے میرا مزید بہت خیال رکھا۔ 2 سال بعد میری ساس اس دنیا سے چلی گئی۔ گھر میرے شوہر کے نام ہو گیا۔ میرا بیٹا اس وقت 3 سال کا تھا۔ اپنے بیٹے کا نام میں نے عامر رکھا تھا۔ میری ساس کے جانے کے بعد میں اور میرا شوہر گھر میں بہت ہی خوبصورت زندگی گزار رہے تھے، لیکن نہ جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی کہ 4 سال بعد میرا شوہر ایک حادثے میں چل بسا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ میری اولاد اس وقت 3-4 سال کی تھی۔ میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے کس طرح اس دکھ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ میں نے دوبارہ کبھی نہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں 22 سال کی عمر میں ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ امی ابو نے کہا کہ تم اپنا بیٹا ہمیں دے دو، اس کے ماں باپ بن کر اس کو ہم پالیں گے، تم دوسری شادی کر لو۔ لیکن میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھوں گی اور میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ میرے لیے یہ بے وفائی کے مترادف تھا اور میں اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وقت گزرنے لگا۔ پہلے میری امی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس کے بعد میرے والد صاحب بھی۔ زندگی نے مجھے بہت غم دیا، لیکن کوئی مرتا نہیں کسی کے پیچھے۔ میرے ماں باپ کی جائیداد اور گھر میرے حصے میں آ گیا۔ ان کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن جو کچھ تھا وہ سب میرا ہو گیا، کیونکہ ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا اور میری بڑی بہن تو جب سے گھر سے بھاگی تھی کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ میری امی کہا کرتی تھی کہ نہ جانے کہاں گئی ہوگی، پتہ نہیں زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیوں کے ساتھ زمانہ بہت برا سلوک کرتا ہے۔ اگر وہ کسی بیٹی کی ماں بن جائے تو اس کی بیٹی کی زندگی برباد ہو جاتی۔ سب یہی کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تو گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ میری ماں اکثر میری بہن کے لیے دعا ہی کرتے تھے، لیکن میں اپنے والد صاحب کی زبان سے کبھی اس کا نام تک نہ سنا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کی عزت بچائی تھی، اسی لیے میں ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ وقت گزر گیا، میرا بیٹا 20 سال کا ہو گیا۔ گھر میں صرف میں اور میرا بیٹا ہی رہتے تھے۔ میں نے بھی ماں باپ کی طرف سے ملا ہوا گھر بیچ کر بازار میں دکانیں لے لی تھی اور ان دکانوں کا کرایہ سے میرا گھر چلتا تھا۔ پہلے تو یہ کرایہ بہت ہی کم تھا اور گھر چلانا مشکل لگتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ لاکھوں میں ہو گیا تھا۔ ہم 2 لوگ تھے، اسی لیے زیادہ خرچہ نہیں تھا۔ بچے کو اسکول اور اس کے بعد کالج میں بھیجنا، وہ پڑھائی کرے اور اس کی اچھی نوکری لگ جائے تو اس میں ایک پیاری سی بہو لے آؤں تاکہ اس گھر کی خاموشی ختم ہو جائے۔ اکیلے رہ کر میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا تھا کہ اچانک سے دل گھبرانے لگتا تھا۔ گرمی کا موسم ہو یا سردی کا، مجھے اچانک سے بہت گرمی لگنا شروع ہو جاتے تھے۔ اتنے میں فوراً نہانے کے لیے چلی جاتی تھی۔ جب تک بدن پر پانی بہاتی رہتی تب تک سکون رہتا۔ ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ نے زندگی میں کتنے دکھ جھیلے ہیں۔ پہلے آپ کا شوہر اور اس کے بعد ماں باپ چلے گئے ہیں، ساری زندگی بنا ہم سفر کے رہیں
जब इंसान को कोई बीमारी नहीं होती लेकिन टेंशन होती है तो वो इस टेंशन को अच्छे तरीके से झेल लेते हैं और दुनिया समझती है कि बड़ा मजबूत इंसान है, लेकिन वो टेंशन लेना कोई आसान काम नहीं होता और वो बाद में इस तरह किसी न किसी अजीब व गरीब बीमारी की सूरत में अपनी मौजूदगी का एहसास लाता है कि इंसान एहसास मखलूक है। हम इतने गम झेलने के लिए नहीं बनाए गए थे। गम इंसान को मार डालते हैं। यही मसला था कि अचानक से मेरा दिल घबराने लगता था और नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती थी। एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हरकत हुई। एक रात मेरी दिल बुरी तरह घबराने लगा और मेरे पास और कोई हल नहीं था कि मैं क्या करती। मेरे बाथरूम में नहाने चली गई, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बाथरूम के बाहर खड़ा रोशनदान से मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। हमारा बाथरूम बहुत छोटा था, उसकी छत इतनी छोटी थी उसको हाथ लगाकर छू सकते थे, इसलिए रोशनदानों से अंदर झांका भी कोई मुश्किल काम नहीं था। अचानक से मेरा दिल बैठ गया है। मैं बुरी तरह डर गई और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर निकल आई, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। उस वक्त वहां कौन हो सकता था? शायद मुझे वहम हुआ था, लेकिन अगले दिन फिर से कुछ ऐसा हुआ और इस दफा तो मैंने किसी का साया भी देखा था। मैं जवान बेटे की माँ थी, लेकिन मेरी उम्र 22-24 साल थी। आजकल तो जमाना ऐसा था कि हमारा निज़ाम इस कदर ख़राब हो चुका है कि जैसे सोचना भी नहीं था माशरा किस तरफ जा रहा है। ये तो हम जानते हैं। मुझे शक था कि शायद कोई मेरी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर आ गई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने अपने बेटे को जगा दिया, लेकिन जब कमरे में गई तो वहाँ पर वो अपने फ़ोन में मसरूफ़ था। मैंने उसे ये नहीं बताया कि क्या हुआ है। वो एक जवान मर्द और उस बात पर बहुत गुस्से में हर किसी को कुछ कर सकता था या कोई लड़ाई ना हो जाती। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि घर में कोई दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। वो फौरन खड़ा हो गया। उसने हाथ में डंडा उठाया कि कौन हो सकता है। उसने सारे घर के हर कोने में देखा, लाइट वगैरह ऑन की, कोई नहीं था। बाहर का दरवाज़ा बंद था। उसने कहा कि लगता है आपको वहम हुआ है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे वहम नहीं हुआ था। मैंने बताया कि किसी का साया देखा था और वो भी किसी मर्द का। ये बात नज़रअंदाज करने वाली नहीं थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी नई कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।